بسم اللہ الرحمن الرحیم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والذی قدر فہدی سورۃ الاعلیٰ میں ہم اس پر بات کر چکے، اور وہ رب کے جس نے قدر ہر چیز کے اندر کیا صلاحیت ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، رکھ دی فہدا، اور اس کو گائیڈ بھی کر دیا کہ تجھے کس قسم کے قوانین میں کس طرح کا رویہ دکھانا، کیسے بیہیو کرنا تجھے۔ وہ چیزیں جن کو ہم مادی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ مادی کائنات، یہ ساری کی ساری انہی قوانین کی پابند ہے جو اس کے خالق نے الذی قدر، جس نے اندازے مقدار معین کر دی، اور فہدا، اور ہدایت بھی ہر چیز کی اس رب اقدس نے کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، شاید بلکہ حتماً جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جہلاء ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج کا جو انسان کا علم ہے، اور ابھی بھی انسان بہت پیچھے ہے، خدا جانے کیا کچھ انتظار میں ہے انسان کے، کس مقام پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان پہنچ جائے گا آج سے 50 سال بعد، آج سے 100 سال بعد، کہ وہ ہمارے زمانے کے لوگوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے سامنے کیمرہ لگانا پڑتا تھا، اتنا بڑا کیمرہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کو فلان کرنا ہوتا تھا، یہ کرنا ہوتا تھا، اتنے جاہل تھے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی جو اس زمانے میں ہوگی، جیسے آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو تصور کر کے ہم کہتے ہیں کتنے بیچارے تھے۔ تو 100 سال بعد ہم پر بھی وہ نسلیں اسی طرح ہنس رہی ہوں گی، مثلا کہہ رہی ہوں گی کہ ان کے پاس اتنے یہ جاہل تھے، ان سے روڈ ایکسیڈنٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، یہ روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جایا کرتے تھے، اتنی جانیں ضائع ہوتی تھی، ان کی جہالت وجہ تھی۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس کینسر کا علاج نہیں تھا، مثال کے طور پہ ان کے پاس ایڈز کا علاج نہیں تھا، یا فرض کریں کچھ عرصے کے بعد اسی کووڈ-19، یہ جو کرونا وائرس ہے، جب اس کی کوئی بھی دوا یا کوئی بھی چیز مثال کے طور پر ڈسکور ہو جاتی ہے، موجود ہے لیکن ڈسکورڈ نہیں ہے، تو جب وہ ڈسکور ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے، افسوس کریں گے کہ بیچاروں کو اگر پہلے پتہ چل جاتا تو اتنی قیمتی جانیں مثال کے طور پہ ضائع نہ ہوتی۔ تو انسان ترقی کی حالت میں ہے، لیکن آج جس مقام پہ انسان کا علم پہنچ چکا ہے، بآسانی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کیسے بتائے گی، جیسے ہمارا موبائل بولتا ہے، جیسے کوئی اگر بندہ مثال کے طور پہ قتل کر دیا جائے تو اس کا موبائل وغیرہ پولیس قبضے میں لے لیتا ہے، تاکہ اس کے ڈیٹا سے پتہ چلے، اس کے کال ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، فلان کو دیکھا جاتا ہے، جو رابطے کیے اس سے مختلف طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے تاکہ سراغ۔ تو آج کا انسان، کہ میں نے عرض کیا ابھی بھی انسان کا بچپنا ہے، بہت آگے جانا ہے انسان نے، تو وہ جو انسان کا خالق ہے، یہ انسان آج اتنا کچھ کر سکتا ہے، اسی مادے کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو، باتوں کو، تصویروں کو دیکھ سکتا ہے، دوبارہ سن سکتا ہے، اور جہاں پہنچنا چاہتا ہے، جو چیز جاننا چاہتا ہے اسے جان لیتا ہے۔ تو وہ کہ جو اس مادے کا اور اس انسان کا خالق ہے، اور ان تمام صلاحیات، ان تمام کوالٹیز کا خالق ہے جو ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں تو تعجب کی بات ہی کوئی نہیں کہ یہ زمین اس کے حکم سے ساری کی ساری باتیں محفوظ کر رہی ہو کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کر رہی ہے۔ اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی کسی کمرے میں دور افتادہ کوئی گناہ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، دیواریں ہیں، یہ زمین ہے، اور اگر ہم نے کوئی قالین رکھا ہوا ہے تو وہ بھی زمین سے ہی نکلا ہے، سب چیزیں زمین ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جب خدا حکم دے گا قیامت کے دن تو یہ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ 5 کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، آپ کا رب اسے، اوحا وحی سے ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اور پھر وحی کے لفظ کے مختلف استعمالات ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی. اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس وحی سے مراد ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بنا کر اس کے اندر جو سافٹ ویئر گویا کہ انسٹال کر دیا ہے کہ اس نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھولوں کا رس چوسنا ہے اور شہد بنانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، وہ وحی ہے. اسی طرح وہ وحی ہے کہ جو انبیاء کی طرف آتی ہے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یا انبیاء کے قلب پر نازل ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے، ہم کئی بار عرض کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو تو بعض اوقات انسان مکس اپ کر دیتا ہے اور معنی کو اور جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات فتنہ کرنے والے اور گمراہ کن باتیں کرنے والے لوگ عوام کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر الفاظ سے کھیلتے ہیں. عوام کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ کھیلتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی باتیں عوام کے ذہنوں میں ڈال سکیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اب یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ اللہ زمین کو حکم کرے گا کہ اپنے راز اگل، جو کچھ تیرے اندر ہے نکال، اور جو کچھ باتیں تیرے پاس محفوظ ہیں ان انسانوں کی، جتنا ڈیٹا ہے، جتنا ریکارڈ ہے، اس کو بتا. تو وہ بولے گی جیسے موبائل بول پڑتا ہے. کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ موبائل کیسے بول رہا ہے. ہاں، 100 سال پہلے کے بندے کو موبائل کے پاس آپ لا کے بٹھا دیں اور یہ بولے بھی اور تصویر بھی دکھائے، اسے تعجب ہوگا. لیکن ہمیں تو اس بات پر تعجب ہوگا کہ اسے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس سے مانوس ہیں. تو زمین بھی اپنے رب کے حکم سے بولے گی اور بتائے گی کہ میری پشت پر ان انسانوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی. 6 اور کیا ہوگا اس دن؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے اشتاتا، گروہ گروہ بن کر، مختلف گروہ بن کر. اب یہ قرآن میں چند جگہوں پہ ذکر آیا. ان گروہوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ہر علاقے کے برے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے گناہوں کی بنیاد پر گروپس بنا دیے جائے، کون لوگ اس گناہ میں زیادہ انوالو تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال. ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے، ویڈیو، آڈیو، ان کی ریکارڈنگز مثلا آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ان کو سنائی جائے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا. تم سمجھتے تھے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم سمجھتے تھے تم بڑے تیز ہو، تم نے بڑا چھپ کے کیا، لیکن ہمارے پاس ہر چیز محفوظ تھی. اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دقیق، کتنا باریک بینی والا نظام ہے اللہ کا چیزوں کو محفوظ رکھنے کا. فرمایا آیت نمبر 7 میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی جس نے خیر، اچھائی کی ہوگی، یرہ، اس کو دیکھے گا. یعنی ایک دفعہ اللہ انسان کو ہر چیز سامنے اس کے دکھا دے گا، پورا اس کا اعمال نامہ، چاہے اچھائیاں ہوں چھوٹی سے چھوٹی، رائی کے دانے کے برابر، الیکٹران کے برابر مثال کے طور پر. یہ مثقال ذرۃ قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ لفظ چھوٹی ترین، حقیر ترین چیز بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے برابر بھی اگر کسی نے بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. اور آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، شر خیر کا اپوزٹ، خیر کی ضد، شر یعنی برائی، شر یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ اور قرآن مجید میں اس سے پہلے گزر چکا کہ جب گناہگار اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گے تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور وہ کہیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی گناہ کیا تھا میں نے، اتنا چھوٹا سمجھا تھا میں اس کو، اس کتاب نے، اس اعمال نامے میں اسے بھی نوٹ کیا ہوا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہمیں پکڑائی گئی ہے، یہ کیسا ایکوریٹ ڈیٹا ہمارا ریکارڈ کیا گیا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سب چیزیں گن کے رکھی ہوئی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ بھی دیکھے گا۔ ومن يعمل، یہ یعمل عمل ہے، جس نے رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس یہ ہے۔ پھر جو قرآن بتاتا ہے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، دیگر چیزیں جو پروسیس قیامت کے دن کا بتایا گیا، پھر اللہ کی مرضی کہ اس کا شمار بخش دیے جانے والوں میں کرے یا اس کا شمار جہنم میں جانے والوں میں کرے، ایک دفعہ دکھائے گا ہر ایک کو کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے۔ تو ہم میں سے کون ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں برائی دیکھنا چاہے گا؟ جب واپس آ کر توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ ہم سوچیں اس دن ہم کس قسم کے اعمال چاہیں گے کہ ہمارے اعمال نامے میں نظر آئیں اور چمکیں اور باعث فخر ہوں، باعث عزت ہو وہ اعمال، اور کون سے اعمال ہم کبھی نہیں چاہیں گے، کر چکے ہیں، کرتے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن چاہتا ہے ہم تصور کریں کون سے اعمال ہیں تمہارے جو تم اپنے اعمال نامے میں نہیں دیکھنا چاہو گے، تمہارا جی نہیں چاہے گا کہ اس کا کسی کو پتہ چلے، چھوڑ دو ان کو۔ یہ آیات اسی لیے، اس لیے نہیں کہ پڑھ کے ثواب لو اور روٹین وہی رہے۔ قرآن انسان کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔